ایک اور آتش زدگی کا واقعہ، ایک اور قومی سانحہ، ایک مرتبہ پھر قوم کو غم میں مبتلا کر دیا گیا اور ایک مرتبہ پھر وہی سنی سنائی باتیں دوبارہ سے سنائی جا رہی ہیں۔ کراچی میں فیکٹری میں جو آتش زدگی ہوئی اس میں 16 مزدور زندہ جل گئے، 4 بھائی بھی اس کے اندر موجود ہیں، اور وہی ہوا کہ کیمیکل ڈرم کے اندر آگ لگی اور پھیل گئی، اور جب بہت سارے لوگوں نے باہر نکلنے کی کوشش کی، دروازے ظاہر ہے رش کی وجہ سے چوک ہو گئے، کھڑکیوں سے چھلانگیں لگانے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ وہاں پر گرلز لگی ہوئی۔ بہت سی لاشیں جو ہیں اس میں سے وہ بری طرح مسخ ہو گئیں، ان کی اب شناخت جو ہے وہ ممکن نہیں رہی، اور بعض جگہوں پر گیٹوں کے اوپر تالے بھی لگے ہوئے تھے۔ آپ کو یہ خبر پڑھ کر ظاہر ہے اتنا ہی دکھ ہوگا جتنا ہر انسان کو جس کے دل کے اندر کوئی بھی تھوڑا سا درد باقی ہے اس کو دکھ محسوس ہو سکتا ہے۔ پھر یاد بھی تازہ ہوتی ہے بلدیہ فیکٹری کے واقعے کی، اس کے اندر تو بہت بڑے پیمانے پر سیاست بھی ملوث تھی، اور جب 250 کے قریب لوگ اپنے جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں اور یہ بتایا جائے کہ یہ شاید بھتہ خوری کا معاملہ تھا اور بھتہ نہ دینے کے اوپر یہ کام کیا گیا، اور اس وقت کی سیاسی جماعت کے نمائندگان کو اس میں ملوث پایا جائے، الزامات کی حد تک مقدمہ چلے، تو خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ اتنے بڑے سانحے کے بعد کم از کم حکومتوں کو اور نظام کو کچھ تھوڑی سی شرم آئے گی، کچھ تھوڑی سی حیا آئے گی، اور اس قسم کی فیکٹریوں کے اندر جو آپ نے حفظ ما تقدم کے لیے اور جو لوگوں کی حفاظت کے لیے بندوبست کروانے تھے ان کو بہت سخت طریقے سے انفورس کیا جائے گا، نہیں ہوا۔ بلدیہ فیکٹری کا مقدمہ جو ہے وہ چلا ہی جا رہا ہے، اور سال ہر سال گزرنے کے بعد آپ کو اس میں کوئی پیش رفت نظر نہیں آتی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر وہ حادثہ تھا تو اس سے ایسا سبق سیکھتے کہ ایسے حادثات نہ ہوتے جس طرح کراچی کے اندر ہوا تھا، یا اگر وہ دہشت گردی کا واقعہ تھا اس میں سیاست ملوث تھی تو ملزموں کو ایسی سزا ملتی کہ دوبارہ کوئی اس قسم کا کام کرنے کا سوچتا بھی نہیں۔ دہشت گردی کا واقعہ اگر تھا بھی تو فیکٹری کے اندر جس قسم کا انتظام کیا گیا تھا، ناقص انتظام جو موجود تھا لوگوں کی حفاظت کے لیے، مزدوروں کے لیے، بچوں کے لیے، عورتوں کے لیے، بلدیہ کی بات کر رہا ہوں، اس کی ذمہ داری تو ظاہر ہے فیکٹری کے چلانے والوں پر ہی عائد ہوتی ہے۔ تو اس قسم کے واقعے کو رپیٹ نہ کرنے کے لیے کچھ کام کرنے کی ضرورت تھی، انفورس کرنے کی ضرورت تھی، اور صرف ایک جگہ پر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ پاکستان کے اندر ایسی فیکٹریوں کی بھرمار ہے۔ آپ کسی بھی انڈسٹریل ٹاؤن کے اندر چلے جائیں، چاہے وہ پنجاب کے اندر ہو، خیبر پختونخوا کے اندر ہو، سندھ کے اندر ہو، یا بلوچستان کے چند حصوں میں ہو، تو وہاں پر آپ کو اس قسم کی فیکٹریوں جس میں سے مالکان جو ہیں اربوں روپے کماتے ہیں، اسی قسم کے حالات ملیں گے، اس سے بھی بدتر حالات ملیں گے۔ لیکن کراچی کے اندر چونکہ اتنا بڑا واقعہ ہو چکا تھا تو اس کے بعد خیال یہ کیا جاتا تھا کہ کم از کم اس شہر عظیم کی جو عمارتیں ہیں، جو یہ فیکٹریاں ہیں، ان کو سیکیور کرنے کا کوئی بندوبست کیا جائے، وہ نہیں ہوا۔ یہ وتیرہ ہم نے ایسا ہی بنایا ہوا ہے، ہم ہر بڑے سانحے کے اوپر اپنے چھاتی کے اوپر ہاتھ مارتے ہیں، اپنے سر کے بال نوچتے ہیں، 8 آنسو روتے ہیں، لیکن اس کے بعد اگلے دن اس خبر کو ویسے ہی بھول جاتے ہیں جیسے اخبارات میں سے وہ خبر غائب ہو جاتی ہے۔ اب یہ واقعہ ہوا ہے، دوبارہ سے بحث شروع ہو گئی ہے کہ ہم نے ان بلڈنگز کو سیکیور کس طریقے سے کرنا۔ مجھے اس پر پاکستان میں جو اندرناک زلزلہ آیا تھا اس کی تفصیلات یاد آنا شروع ہو گئی ہیں، یا اس کے بعد 2010 کے اندر جو سیلاب آئے تھے اس کی تفصیلات یاد آنا شروع ہو گئی۔ اس وقت تمام لوگ یہی بات کر رہے تھے، سیاسی جماعتوں کے نمائندگان یہ بات کر رہے تھے، انتظامیہ والے یہ بات کر رہے تھے، آرکیٹیکٹ سے بات کر رہے تھے، یہ ہم نے بلڈنگز کیسی بنانی ہے، بلڈنگز کو سیکیور کرنا ہے، سرویز کا اجرا کر دیا گیا تھا، اسلام آباد سے لے کر آزاد کشمیر تک اور کوہستان سے لے کر نیلم کی ویلی تک ہر جگہ پر یہی بات ہو رہی تھی کہ ہم نے بلڈنگز کو سیکیور کیسے کرنا ہے۔ وہ دن گیا اور آج کا دن آیا، معاملہ جوں کا توں ہے۔ آپ اپنے ارد گرد جا کے خستہ حال بلڈنگز کو دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس ریاست اور ان حکومتوں نے اور اس نظام نے کتنی ایسی تدابیر کی ہیں جو ممکنہ طور پر اگر زلزلہ خدا نخواستہ دوبارہ آتا ہے اس کے جھٹکوں کو کچھ سہارا دیں اور بڑے پیمانے پر انسانی جان جو ہے وہ نہ جائے۔ سیلاب کے بعد بھی ہم نے یہی دیکھا تھا، کمیشنز بنے، رپورٹس بنی، اور کہا گیا جی کہ ہم نے اب یہ جو غیر قانونی بند بنا لیتے ہیں، جو نالے ٹوٹ جاتے ہیں
اور اپنی زمینوں کو بچانے کے لیے پانی کا رخ جو ہے، سیلاب کا رخ جو ہے وہ غریبوں کے گاؤں کی طرف موڑ دیا جاتا ہے، اس کا ہم تدارک کریں گے۔ کچھ نہیں ہوا۔ اب اگر خدا نخواستہ فلڈ آیا تو اس سے زیادہ تباہی ہوگی۔ تمام نالوں کے اوپر تو آپ نے بلڈنگز بنا دی ہیں۔ یہ جو کنسٹرکشن کے ساتھ ہماری محبت ہے اور بے لاگ قسم کی کنسٹرکشن کرتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ بڑی ترقی ہو رہی ہے، کیونکہ لوگ موٹر سائیکل لے رہے ہیں اور گاڑیاں لے رہے ہیں، اور موٹر سائیکل اور گاڑیوں نے ذرا ہوا میں تو چلنا نہیں، ان کے لیے آپ کو سڑکیں بنانی پڑیں گی۔ تو یہ جو گاڑیاں، موٹر سائیکل، بسیں، سڑکیں اور اس کے بعد گھر بنانے کا وہ خبت جس کے ذریعے ہم اپنی سیاست کو چلانا چاہتے ہیں، اس نے تباہ کر دیا ہے۔ اسلام آباد کے اندر چھوٹا سا پانی کا ریلا آیا اور آپ نے تباہی دیکھی۔ اگر سیلاب آئے گا تو وہی حالت ہوگی۔ بالکل ویسے ہی ان فیکٹریوں کے اندر، ان عمارات کے اندر جو تدابیر آپ کو کرنی تھی آپ نے نہیں کی۔ اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی قومی ڈیبیٹ نہیں ہے۔ ایک ایس ٹی ایچ کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان کی سڑکوں کے اوپر پچھلے سالوں میں کتنے لوگ بے موت مارے جاتے ہیں۔ اگر آپ ان کو دیکھیں اور دہشت گردی کے اندر شہید ہونے والے لوگوں کو دیکھیں تو سڑکوں پر مرنے والے لوگوں کی تعداد جو ہے ان سے کہیں زیادہ ہوگی، نقصان بھی کہیں ان سے زیادہ ہے۔ اس کے اوپر کوئی بحث نہیں ہوتی۔ یہ معاملات ہیں جس سے آپ نے قومیں بنانی ہوتی ہیں، قوم کو تحفظ فراہم کرنا ہوتا ہے، اور یہ معاملات ٹویٹ کے ذریعے نہیں ہوں گے، یہ ترانوں کے ذریعے نہیں ہوں گے، یہ پریس کانفرنس کے ذریعے نہیں ہوں گے۔ اس کے لیے آپ کو حقیقت میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ ہم نے دھیلے کا کام کرنا نہیں۔ تو اس کی تمام تر ذمہ داری جو ہے کہ آگ ایسی جگہوں پر جہاں پر کیمیکلز موجود ہیں لگ سکتی ہے، اس کے لیے آپ نے کیا ایسا انتظام کیا ہے کہ جو غریب لوگ ہیں، جو وہاں پر روزی روٹی کمانے کے لیے آئے ہوئے ہیں، جن کے پاس اور کچھ نہیں ہے ماں سوائے کہ وہ اپنا پسینہ بہائیں اور اس میں سے اپنے بچوں کے پیٹ کو بھرنے کا بندوبست کریں، اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، ان کے پاس گیس ماسک نہیں ہے، ان کے پاس تو یہ بھی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ یہ آرگومنٹ کر سکیں کہ آپ نے ہمارے لیے کام کرنے کا اگر ماحول ٹھیک نہیں بنایا تو ہم یہاں پر کام نہیں کریں گے۔ بارگیننگ پوزیشن ہی نہیں ہے۔ ان کو تحفظ دینے کے لیے آپ نے اس ریاست کے اندر کیا بندوبست کیا ہے؟ یہ ایک واقعہ کراچی کے اندر ہوا ہے، لہٰذا پنجاب کے اندر اور مرکز کے اندر تو لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ ٹھیک ہے، اس کی ذمہ داری تو جانی ہے سندھ حکومت کے اوپر، تو زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ کہیں پر بھی ہو سکتا ہے، یہ پاکستان کے کسی حصے میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو ان واقعات سے اگر ہم سیکھیں گے نہیں اور محض یہی کرتے رہیں گے جو اس وقت آپ کے سامنے ہے، سیاسی و مذہبی رہنماؤں کا اظہار افسوس، تو یہ واقعات تواتر سے ہوتے رہیں گے اور لوگ یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گے کہ اس ملک کے اندر غریب کی بس یہی قسمت ہے کہ ساری زندگی خون پسینے کی کمائی سے 2 روٹی کماتا رہے اور اس کے بعد کسی فیکٹری کے اندر جا کر جل مرے۔